وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة رواه الترمذي۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لامحدود درود السلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کو کلام پاک کے 3 مقامات سے آیتیں سنائی ہیں۔ جو مہینہ ہم سے گزرا رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں مومن کو حاصل ہوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ کے قوانین کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق رمضان کو گزارا، ان لوگوں نے اس آیت کے مصداق اپنے آپ کو پایا ہوگا۔ اللہ نے کہا رمضان کے روزے مسلمانوں تم پر فرض کیے گئے ہیں اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ نام ہے دل کی، دماغ کی طہارت کا۔ جو انسان رمضان میں 29 دن اس سال ان چیزوں کو، روزے کو رکھ کر اپنے دل کو شرک سے، اپنے دل کو کینے سے، اپنے دل کو بدعتوں سے، اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا دوسرا مطلب ہے انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو انسان اپنے آپ کو محارم سے بچا لیا، یہ روحانی چیز ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک کر لیا وہ آدمی متقی ہو گیا۔ رمضان مبارک دراصل ہمارے اندر ایک عظیم صفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ ملائکہ کی صفت ہے۔ جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کے اندر نیکی کرنے کی خواہش، نیکی سے رغبت، برائی اور شر سے دوری اختیار کرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہ دراصل رمضان کی عظیم نعمت ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا چاند جو ہی نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اس شر کی وجہ سے، اس شر کو قید کیے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر نیکیوں سے دلچسپی، نیکیوں سے رغبت، نیک کاموں میں آدمی کو دل لگ جاتا ہے۔ وہ آدمی شیطانی کاموں سے، برائیوں سے، بری عادتوں سے، برے معاملات سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز ہے تقوی کا مطلب۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو روزہ انسان کو اٹھا کر برائی سے نکال کر مسجد کی صف میں لا کر کھڑا کرے، یہ نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ تصور اپنے اندر بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں میری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں میرے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر کام پر ریکارڈ کروا رہا ہے، میری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں کرام کاتبین۔ یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے اندر ملکوتی صفت، فرشتوں کی صفت پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔
یہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں، اللہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پلک کے جھپکنے کے برابر بھی ان کے اندر نافرمانی کی صفت نہیں پائی جاتی۔ یہی چیز سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا، ان الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگی تقوی کی پابند بن جاتی ہے، اذا مسہم الشیطان، جب ان کو کسی طرف سے، جب ان کو اندر کوئی مسہم طائف من، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی ورغلاہٹ، کوئی منفی جذبہ، کسی قسم کے ان کے اندر منفی کردار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تقوی والوں کو، تو وہ اللہ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں، تذکر، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے ان چیزوں سے باز آتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اچانک ان چیزوں کو ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں دوسری جگہ بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو مسلمانوں، کیا اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا؟ تو معلوم یہ ہوا تقوی، جس انسان نے روزے کو روزے کی طرح رکھا، روزے کو شریعت کے مطابق اس کی پابندی کا خیال کر کے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لایا ہوگا۔ آپ محسوس کرتے ہیں رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کے ذریعے اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ فرض نماز تو ہے ہی اپنی جگہ پر، ہر مسلمان پر، بالغ پر، مرد پر، عورت پر، ہر مسلمان پر روزہ یہ نماز فرض ہے، الا کہ کوئی عورت اپنی عادت کے مطابق ہو، یا پاگل ہو، دیوانہ ہو، یا ایسا آدمی جس کے اوپر بے ہوشی ہو، وہ معاف ہے، لیکن ہوش والے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ رمضان میں ہم لوگ نماز تراویح کی پابندی کی، 29 دن رمضان، 29 راتوں میں ہم نے قرآن مجید کو سنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت کو ہم نے اپنے دل سے لگا کر، اسے جان بنا کر، کئی کاموں کو چھوڑ کر، بالائے طاق رکھ کر نمازوں کی تراویح کی پابندی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دراصل اس تراویح کے ذریعے سے، اس نفل اور سنت عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فرائض کی پابندی کی تعلیم دیا۔ مسلمانوں، رمضان میں جو تراویح کی تم پابندی کرتے رہے ایک سنت تھی، اب تمہارے اوپر جو فرض عبادت ہے، دن رات میں 5 وقت کی نمازیں، ان کی پابندی کرو، کیونکہ نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا، جان بوجھ کر چھوڑ کر سوتے رہنا، غفلت برتنا، یہ کفر کی اور انسان کو بہت دور تک لے جا سکتی ہے عادت۔ اس لیے رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے سے ہماری تربیت کیا کہ ہم نوافل کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کی فکر کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ایک مسلمان سے جو کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ لہٰذا دوستو، نماز جس طرح رمضان میں ہم تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے رہے، دائیں سب کی پابندی کرتے رہے، اس کو جانے مت دیجیے، شیطان کھل گیا ہے، شوال کا چاند دیکھتے ہی شیطان آزاد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہمارے اندر پھر وہی پرانی عادتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک مسلمان کو 29 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کیا کہ دیکھو شیطان کی طرف سے تم کو کوئی اس طرح کی چیز محسوس ہو تو تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر لو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لہذا نماز تراویح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا پابند کیا ہے، اس پابندی کو مت توڑیے،
نصیب والے ہیں وہ لوگ جو رمضان گزر کر 4-5 دن ہو گئے آج اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال چیزوں سے روک کر، حلال چیزوں سے دن میں روک کر یہ تربیت کیا کہ خبردار تم مسلمان ہو۔ دنیا کے اندر مواقع دنیا بھر کے آئیں گے، ایک انسان کو حرام کمانے، حرام بولنے، حرام چیز کمائی کھانے کے مواقع آئیں گے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے ہمیں ایک تربیت دیا، تم جس طرح رمضان میں اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے پرہیز کرتے تھے دن میں، ویسے ہی تم اپنی زندگی میں ان 11 مہینوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ جبھی یہ تقویٰ ہے، یہی یہ روزہ ہے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کی تربیت ہوئی ہے۔ مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جو رمضان کو اس حیثیت سے یاد رکھا ہے، جو رمضان کی عبادتوں کو اس طرح مفید بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان نے ہم کو کیا تربیت کی؟ رمضان نے ہمیں اخلاص کی تربیت کی ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگوں یاد رکھو تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی نیت جیسی ہوگی ویسی برکت اس کو وہ محسوس کرے گا۔ سب سے پہلے اخلاص کا مطلب یہ ہے وہ کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اخلاص ہے۔ رمضان کی عبادتیں ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، کسی عالم کو، کسی متولی کو، کسی تنظیم کو بتانے کے لیے روزے نہیں رکھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا۔ یہ تربیت مجھے اور آپ کو یہ سبق دے گئی کہ جو بھی نیکی کا کام کرو دکھاوے سے پرے، وہ کیا ہے لوگوں کی شہرت سے دور، اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑی نیکی بنا کر اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت میں دے گا تاکہ تم اس برکت سے، اس نیکی کی وجہ سے جنت کے مستحق بن سکو۔ دوسرا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت رمضان میں دکھاوے کی نہیں کرتے۔ روزہ لیجئے، نمازوں کی پابندی لیجئے، تراویح کو لیجئے، یہ سب کی سب چیزیں ہم صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اس میں دکھاوا کہیں نظر نہیں آتا۔ تیسرا اخلاص رمضان میں مجھے اور آپ کو یہ سبق دے گیا، نیکی کا بدلہ ہم کسی سے نہیں چاہتے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اللہ تعالیٰ نے کہا مومن بندے نیکی کر کے کسی سے واہ جائی قبول نہیں کرتے، کسی کا شکریہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر مانگتے ہیں۔ اس لیے عید کی نماز کے دن ہم بیابان میں جا کر، آبادی سے کٹ کر، کھلے آسمان کے نیچے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی رحمت کی بھیک مانگتے رہے کہ اللہ تو ہم کو جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، یا اللہ ہمارے لیے کو قبول کر۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں اخلاص ہے۔ اخلاص کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا جو بھی ہم نیکی کریں، جو بھی خیر کا کام کریں، کسی کو اچھی بات بتائیں، کسی کو اچھا لکھ کر دیں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، یہ سب کی سب صرف اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ یہ تربیت مجھے اور آپ کو دی گئی۔ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تربیت دیا کہ انفاق کرو مسلمانوں، خرچ کرو اللہ کے بندوں پر، اللہ کے نادار بندوں پر، جو مستحق ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، جو مقروض ہیں، جو سود میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ان برائیوں سے نکال کر ان کی مصیبتوں پر ان کا ہاتھ تھام لو، ان کی مدد کرو تاکہ میں اپنے رحمت کے، بخشش کے دروازے، دولت کے دروازے تم پر کھول دوں۔ وہ حدیث یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والوں کے بارے میں کہا، ملائکہ اترتے ہیں 2 فرشتے، ایک کہتا ہے اللہ دینے والے کے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے، تو اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے۔ ایک فرشتہ ایک کہتا ہے اللہ جو ممسک ہے، جو مال کو روک کر بخل کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔
ہم محسوس کرتے ہیں رمضان کے بعد جو آدمی دل کی صداقت کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ جو آدمی ہاتھ اٹھا کر غریبوں کو دیا، وہ دل میں مسرت اور خوشی محسوس کیا، کیونکہ وہ اس خیر کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کیا۔ یہ دراصل دینے والوں کے ترغیب دلایا اسلام، لینے والوں کے لیے کہا خبردار یاد رکھو ان المسألۃ قدوس یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو مانگنا یہ گندی عادت ہے، بہت بری عادت ہے، یہ تمہارے چہروں پر زخم ہوں گے قیامت کے دن، تم تانبے کے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے رہو گے۔ یہ مسئلہ مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غریب کی حد تک بھی اللہ تعالیٰ پرہیز کرنے کے لیے کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کے مال میں ہر اس انسان کا حق ہوتا ہے جو گھر پر آ کر مانگتا ہے، السائل والمحروم، جو گھر تک نہیں آتا، اپنی سفید چادر میں ملبوس ہے، وہ لپٹا ہوا ہے، اپنی مٹھی کو عزت کی بند کیا ہے، اس کی عزت کا خیال کر کے ہم اس کے گھر تک پہنچتے ہیں، اس کے در تک پہنچ کر اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ انفاق کی عادت رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیا۔ یہ رمضان تک باب ختم نہیں ہوا، رمضان تک کے کلوز نہیں دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی بخشش، اس کی رحمتیں، اس کی نوازشیں 24 گھنٹے کھلی ہیں۔ جو آدمی دیتا ہے اللہ سے خوش ہوتا ہے۔ دینے کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیے مسلمان غیر مسلمان مت دیکھیے، جو انسان تکلیف زدہ ہے اس کی تکلیف کو دور کرو۔ اللہ کے بندو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ڈالا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی صدقۃ الفطر کو فرض کر کے کہا کہ ہر مسلمان عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کرے۔ زکوٰۃ البدن ہی نہیں بلکہ غریبوں کی ہمدردی، ان کی دل جوئی کا سامان ہے۔ اس صفت کو ضائع مت ہونے دیجیے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں رمضان نے ہم کو حیا اور شرم کا سبق دے گیا۔ تو کیسے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بیان کیا جو شادی شدہ جوڑا ہے وہ رات میں اپنے جوڑوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے، دن کے اندر نہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس ان آیتوں میں یہ سبق دے رہا ہے کہ مسلمانوں یہ حلال کام تھا، دن میں ہم نے اس کو روزے کی حالت میں اس کو حرام قرار دیا۔ جو کوئی یہ کام کرے گا اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا 60 روزے متواتر رکھنا پڑے گا۔ اس ڈر سے، اس خوف سے انسان بچ گیا۔ رمضان کے بعد یہ سبق ہم کو یہ واقعہ دے گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی خواہش، شخص کی خواہش کو دور کرنے کے لیے اللہ نکاح کو حلال کیا ہے، زنا کو حرام کیا ہے۔ اس لیے مجھے اپنے خواہشات کے تکمیل کے لیے اپنی بیوی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسلام نے یہ تاکید کی دیکھو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ یہ نظریں انسان کو دیکھنے میں معمولی چیزیں گھور کر دیکھا کیا ہوا، یہ گھور کر دیکھنا ہی آنکھوں کا میسج یہ کیا ہوتا ہے، اس شارٹ کٹ سے پیغام دینے کا انسان کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جا سکتے ہیں یہ نظریں۔ اس لیے اس کو سہام الشیطان کہا گیا نظروں کو۔ اللہ نے کلام پاک میں مومن مردوں مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی نظروں کو نیچی رکھو تاکہ معاشرے کے اندر گندگی نہ پھیلنے پائے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ معاشرتی حقوق کی پابندی کرو۔ معاشرتی حقوق بہت اہم حقوق ہیں۔ کیا ہے معاشرتی حقوق؟ غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، یہ سب معاشرے کے گندی اخلاق، گندی باتیں ہیں۔ رمضان میں اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی روزہ رکھ کر من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعمہ وشرابہ، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسلمان روزہ رکھ کر، جو خاتون روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتی،
غیبت نہیں چھوڑتی اور چغلی نہیں چھوڑتی، اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت دیے گئے، رمضان میں جس طرح تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، اس حدیث پر عمل کرتے تھے، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ 29 دن تمہاری ٹریننگ کے بعد تم سے یہ مطالبہ اسلام کرتا ہے کہ دوسروں کی پگڑی اچھالنا بند کرو، دوسروں کی غیبت مت کرو، اچھے محبت کرنے والے انسانوں کے درمیان چاڑیاں کھا کے چوکلی کھا کے محبتوں میں دراریں پیدا مت کرو۔ یہ دراصل رمضان مجھے اور آپ کو معاشرتی حقوق کی پابندی، معاشرتی حقوق کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دے گیا۔ رمضان کیا نہیں دیا ہم کو؟ رمضان ہر قسم کی صفت ہمارے اندر پیدا کر کے گیا ہے۔ مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بارے میں تصور کر کے لرز جاتا ہے، یاد رکھو ایک دن آئے گا، جس طرح آج جمعہ ہے، آج جس طرح سے جمعہ ہے 4 اپریل ہے، اسی طرح سے ایک دن قیامت کا آنے والا ہے۔ وہ قیامت کا دن رب کے سامنے میں رہوں گا، اللہ تعالیٰ رہے گا، آپ رہیں گے، آپ کا رب رہے گا، کوئی دوسرا ترجمان نہیں رہے گا، کوئی بات کرنے والا بیچ میں نہیں رہے گا۔ اللہ کی طرف سے سوالات ہوں گے، مجھے جوابات دینا پڑے گا، ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہم نے جو کیا یہ سب چیزوں کا اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جو آدمی اپنی ماضی کی زندگی کو یاد کر کے، جو آدمی اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، خود بخود اس کے آنسو جاری ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی اپنے حرکتوں کو، اپنی عادتوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 بند آنسو بہاتا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ 2 آنسو ہمارے گناہوں کے وجہ سے جو نکلتے ہیں، اللہ کے خوف سے ہماری آگ کو بجھا دیتے ہیں، یہ آنسو مبارکبادی کے قابل ہیں وہ روزے دار خواتین و مرد جنہوں نے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہائے۔ سب کو توفیق نہیں ہوتی دوستو، سب کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پابندی کی ضرورت ہے۔ لہذا اسلام مجھے اور آپ کو پابند بنانے کے لیے 29 دن تربیت کیا ہے، اس تربیت کو ضائع نہ کیجیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چھوڑ دو، ہر وہ چیز چھوڑ دو جو تم کو شک میں مبتلا کرے، جو بھی کام تم کو شک میں مبتلا کرے اس کام کو چھوڑ دو، اور کیا کرو، جس کام کے کرنے میں تم کو کوئی شک اور سندے نہ ہو وہ کام کر دو۔ اور آپ نے فرمایا، دیکھو سچائی کو اختیار کرو، دوستی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، یہ سچ کیا ہے، ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ جو انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے، سبحانَ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دل کا سکون ہے، سچائی دل کا سکون ہے۔ جھوٹ، ریبہ، جھوٹ کا زندگی کرنا، جھوٹی بنیادوں پر، جھوٹی تمناؤں پر، جھوٹی خواہشات پر جینا، یہ انسان کو شک میں ڈالتا ہے، شک انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لہذا ہم نے جو کام کیے رمضان میں بالکل شرع صدر کے ساتھ، بالکل اپنے ہوش و حواس سے کام کیے ہیں۔ اس لیے دوستو مہربانی سے نمازوں کی پابندی کیجیے۔ روزوں کے تعلق سے رمضان میں باب کلوز نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے خطبے میں ایک چیز بھول گیا، کہنا چاہیے تھا مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان رمضان کے بعد 6 روزے شوال کا رکھتا ہے، گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، 10 ایک نیکی کا بدل 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 29 دن کے روزے رکھنے کی توفیق دیا۔ اب 6 روزے رکھیں، محدثین نے کہا، لوگوں نے بتایا، علماء کرام نے، مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، سہولت کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کا مہینہ ختم ہونے تک
اچھو روزے رکھ لیجیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کیا کرتے تھے، لہذا اس سنت موقدہ کو جاری رکھیے، اپنے گھروں کے اندر جاری کیجیے۔ اگر ہم رکھیں گے تو بچوں کو عادت پڑے گی، ہم چھوڑ دیں گے تو بچے بھول جائیں گے۔ کیوں بھول جائیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کو، کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو ہر کام سے، ہر چیز سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ وقت کا بل تھا، کتنی مخالفتیں، کیا کیا ہوا، نمبروں کی بنیاد پر، لوگوں کے نمبر کی بنیاد پر مسلمانوں کے عظیم حق کو چھیننے کی کوشش کی گئی۔ دونوں حوزز میں پاس ہو گیا ہے، بل بھی بننے جا رہی ہے، اب ایک سپریم کورٹ کا سہارا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے ملک میں، ایسی جگہ پر میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے صرف دعا ہی سہارا ہے۔ اللہ کی مدد کی ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے اندر تقویٰ، طہارت، نیکی کی صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہم نے دیکھ لیا پارلیمنٹ میں کہ کون سیکولر ہے، کون فرقہ پرست ہے، یہ سب چیزیں پارلیمنٹ میں کھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارا کوئی بھی مددگار، حامی اور ناصر دنیا میں نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس اللہ کی ذات کو راضی کرو دوستو، اس اللہ کی ذات کو راضی کرو۔ ایک آدمی تھا جو ہماری صوبے سے تھا، اس نے کہا جو پارٹی مسلمانوں کو ایک سیٹ نہیں دیتی، وہ پارٹی مسلمانوں کی بھلائی کی بل پیش کرتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایسا ماحول ہے دوستو، یہ بھارت کا یہ جو ماحول چل رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ خاموش پیغام نہیں بلکہ واضح پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو جہالت سے دور کریں، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے مطلب اللہ کی رسی کو شرک سے پاک، بدعتوں سے پاک دین کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے بندوں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں۔ اور ہم کو یہ پیغام ہے کہ ہم سیاسی طور پر بھی بیدار ہوں، سیاسی طور پر بھی ہم مسلمانوں کے ذہن بیدار ہوں، تو اس ملک میں عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے، 11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا یہ ظلم مسلمان قوم پر ڈھا رہی ہے، ہم خاموشی سے ہر چیز کو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو دین پر ثابت قدم رہنے، اللہ کی مدد کے واقعی ہم حقدار بنیں، اس کی کوشش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے بچوں کو علم کے لیے ان کے دل و دماغ کھول دے۔ جو بچے امتحان کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ جو بچے روزگاری پر ہیں، اللہ ان کی کمائیوں میں، ان کی عمروں میں برکت دے، رشتے اچھے گھروں کو نصیب فرما۔ مولا بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ مولا تیرے حکم سے صحت ہوتی ہے، اللہ دواؤں میں صحت کا حکم نازل فرما۔ مرحومین کی بخشش فرما، اساتذہ کو، علماء کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ مولا یہ جامعات، یہ مدارس، یہ جو مشکلات میں دکھ رہے ہیں، کہ اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ ان کے چلانے والوں کو اللہ نیک توفیق دے، ان کو صحیح راہ، صحیح ہدایت نصیب فرما۔ ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو ملک بھی حفاظت فرما۔ مولا جب تک دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے، اللہ ہم کو کلمہ طیبہ پر پاک و صاف حالت میں اپنوں کے درمیان نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال